اچھا، یہ لوگوں کی بات ہے کہ ماننا اور نہ ماننا یہ دو چیزیں چلی آ رہی ہیں شروع سے ہی. خالق نے تخلیق کے حسن میں یہ شبہ پیدا کروایا خود ہی کہ ایک ہوتا ہے نا، شیطان نے گمراہ کر دیا. آدمی کچھ مانتے ہیں، کچھ آدمی نہیں مانتا، کہ دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم نہیں ہوتی. مسجد کے پاس مکان ہے، بلکہ ہر مکان کے پاس مسجد آج کل تو، لیکن ہر مکین جو ہے نا مسجد میں نہیں دیکھا جاتا. 24 گھنٹے وہاں ذکر فکر نماز ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں کیونکہ ایسی بات محسوس کرتے ہیں کہ یقین جو ہے نا ان کا قائم نہیں ہوتا، دیکھ کر بھی نہیں مانتے. کچھ لوگ ہیں سن کے مان لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہی مطلب اندازہ کر کے اپنے ایمان کو تسلیم میں لاتے ہیں. یہ بات ان بہت سارے اسرار میں سے ہے جن رازوں کو دریافت کرنے کی تو خیر مہلت نہیں ہے، صرف سمجھنے کا یا ایک بار نشاندہی کا موقع ضرور ہونا چاہیے تاکہ انسان کا ایمان جو ہے نا وہ اس مور سے آسانی سے گزر جائے. میری بات آپ غور کریں تو تسلیم اور انکار یہ ازل سے چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حسن جو ہے نا ایک سر تخلیق کے طور پر پیدا فرمایا، تخلیق کا راز کے طور پر. اور راز یہ ہے کہ تخلیق کے پہلے دن سے ہی انکاری کھڑا کر دیا اللہ نے. اچھا، اب اپنے حکم کے سامنے اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق کو مرتبے کے بعد مرتبہ تسلیمی کے ساتھ اور اس کو انکاری مقام پر کھڑا کیا گیا یا وہ کھڑا ہو گیا، یہ ہے تخلیق کا حسن اور ایمان اور کفر کے درمیان ایک راز پردہ. یہ شیطان کو تو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں نا، انسان کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے، تو شیطان سے پہلے شیطان کو نہیں، اسے وسوسہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ اسے کفر کا یا انکار کا تو کہاں چاہ رہا ہے یا جا رہا ہے، جو وہ سے پہلے تو انکار کا موقع کوئی نہیں ہے. تو پہلا انکار جو ہے یہ تخلیق کا راز ہے، خالق نے پیدا فرمایا، ایک راز کے طور پر یہ چیز چلتی آ رہی. باقی کے جو ہے نا اس کے نتیجے ہو سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں، شیطان کی گمراہی میں آ کے انسان انکار کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی گمراہ کرے. عین ممکن ہے کہ وہ پیدائشی طور پر فرشتہ باغیانہ لے کے آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیدائشی طور پر وہ تسلیم لے کے پیدا ہو. تو گویا کہ تسلیم اور انکار یہ پیدائشی ہو سکتا ہے، ماحولیاتی ہو سکتا ہے، واقعاتی ہو سکتا ہے، اپنے ذہن کا عمل ہو سکتا ہے، یا اپنی ضرورت کا نتیجہ ہو سکتا ہے. یا ضرورت والا مشکل بات کہ ضرورت جو ہے نا، اب بات سمجھ رہے ہیں، انکار کب پیدا ہوتا ہے؟ انکار سے پہلے ضرورت پیدا ہوتی ہے. ضرورتیں جب پیدا ہو جائیں اور پیدا ہونے والی ضرورت کو تم ضرورت سمجھ لو کہ ضرورت ہے، آپ سمجھو کہ آپ کے یقین میں یا یہ اضافہ کرے گی ضرورت یا نقصان پہنچائے گی. ضرورت جب آلہانہ ہو جائے، مطلب بیماری سے نکلنا ضرورت ہے نا، اگر تو وہ بیماری سے نہ نکالے تو آدمی کمزور ہو ایمان سے نکل جائے گا. نہیں بات سمجھ آتی نا آپ کو؟ اگر انسان کی فطرت ذرا کمزور ہو اور وہ بیمار ہو، خدا نہ کرے، کمزور دل کا، یہ کمزور یقین کا
آدمی ذرا بیمار ہو جائے اور اس نے دعا بھی کی، بیماری سے نکلا بھی نہیں، تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے۔ ہاں، اس لیے کمزور اعتماد والوں کو یہ بڑی نصیحت کی بات ہے کہ وہ دعاؤں کی منظوری پر اصرار نہ کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ منظوری نہ کرے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اعتماد سے انسان نکل جائے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انکار اور تسلیم یہ ازلی تقسیم ہے۔ کچھ جس طرح عشق اور مطلب پرستی یہ ازلی ہے، کچھ لوگ پیدائشی طور پر سوزے دل پروانہ مگر را نہ جہن، یہ ازلی بات ہے کہ پروانے کا مزاج اور ہے، مغز کا مزاج اور ہے، دونوں کی پروڈکشن اور ہے، دونوں کے طرز حیات اور ہے، گلاب اور چیز ہے، کانٹا اور چیز ہے، پرندہ اور چیز ہے، مچھلی اور چیز ہے، فطرتیں اور سرشتے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح تسلیم والوں کی سرشت تسلیم ہے اور انکار والوں کے سرشت انکار ہے۔ اب سزا کیوں ہے جبکہ سرشت ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال یوں نہیں پیدا ہوتا کہ یہ اس کا سوال ہی نہیں ہے جس کے ہاں انکار ہے، اور جس کے ہاں تسلیم ہے اس کا یہ سوال بن نہیں سکتا۔ یہ بات سمجھے، اس بات کو غور کرو کہ جس میں انکار ہے پیدائشی، اس کو سزا کیوں ہے؟ یہ کون پوچھے گا سوال؟ یہ کبھی نہیں پوچھے گا۔ مومن یہ سوال پوچھ نہیں سکتا کیونکہ تم میں تو انکار نہیں ہے، اچھا سے تیرا تو گلا نہیں ہونا چاہیے، تیرے اندر تو اس نے ایمان رکھا ہے، لیکن تو یہ سوال نہ کر۔ جس میں اس نے انکار رکھا ہے اس کا یہ سوال نہیں ہے کیونکہ وہ مانتا نہیں اس کو۔ یہ سوال جن کا ہے جن میں کبھی ایمان ہے کبھی کفر ہے، کبھی ایمان ہے کبھی کفر ہے، ان لوگوں کا سوال ہے، اور اسی مقام پر منافق کھڑا جاتا ہے۔ اس مقام سے بچنا چاہیے کہ یہ کیوں انہیں نکالنا چاہیے، کیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ راز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راز میں سے یہ بڑا راز ہے کہ تسلیم کیوں ہے اور انکار کیوں ہے۔ اب آپ دیکھو اللہ کے راز کی بات تو اللہ ہی جانے، اللہ کی باتیں تو اللہ ہی جانے، لیکن ایک بات آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ یا اس کا تقرب، کیا یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل بات ہے، آسان ہے۔ اس کا تقرب، اس کا جلوہ، اس کا قرب، اس کا اپنی فہم کے مطابق ادراک۔ آپ یہ جانتے ہو کہ جانوروں کے لیے نہیں ہے اس کا ادراک، درندوں کے لیے نہیں ہے، پرندوں کے لیے نہیں ہے، جمادات کے لیے نہیں ہے، نباتات کے لیے نہیں ہے، حیوانات کے لیے نہیں ہے، اشرف مخلوقات کے لیے ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا احساس یا واردات یا جلوہ یہ اگر ممکن ہے تو انسان کے لیے ہے، ورنہ دوسری مخلوق کے لیے یہ نہیں ہے۔ دوسری مخلوق کے تقرب ہو تب بھی احساس نہیں ہے۔ آپ کو بات میری احساس اور شعور اللہ تعالیٰ کا کس کے لیے ہے؟ انسان۔ اب انسان کے لیے ہی یہ سارا سفر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری یا اللہ کا قرب جانا، یہ انسان کے سوالات ہیں، اور انسان ہی کا کھیل سمجھو یا ایمان سمجھو یا رونق سمجھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر تو انسان کے حال پہ چھوڑ دیا ہوتا تو پھر تو بڑی آسان بات تھی، ہم کسی نہ کسی کنکریٹ اللہ کو دریافت کر چکے ہوتے، اس کی ڈائمینشن بتا چکے ہوتے، اور اس کا کوئی نہ کوئی میتھمیٹیکل فارمولا نکل آتا کہ یہ اللہ ہے، اس مکان کا نام اللہ ہے، یا اس بات کا نام اللہ ہے، یہ اس شہر کا نام اللہ ہے، یہ۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئی باتوں کے ذریعے مانا ہے۔ تو گویا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مداخلت فرمائی ہے، اپنے بارے میں خود بیانات فرمائے ہیں، اور ان بیانات کے اندر اتنا ورائٹی ہے کہ تضاد بھی ہے۔
اور یہاں انسان آگے کنفیوز ہوتا ہے، ماننے والا بھی کنفیوز ہوتا ہے. مثلاً کہتے یہ اب یہ مشکل فکر ہے، اس کو سن کے بھول جانا، اس کی ذمہ داری جو ہے نا فتوے کی نہیں ہے ہماری. بتا کہ کہتے یہ ہیں، ابھی کہتے ہیں کہ اپنے معبود سے محبت کے دعوے کے بعد معبود کی طرف تکلیف اور موت کو بھیجنا یہ اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا. بس یہ اللہ ہے کہ معبود پر درود بھی بھیجے اور بیماری بھی بھیجے، آپ پتھر بھی بھیجے، سلام بھی بھیجے، اور زندگی بھی لازوال کر دے اور موت بھی ذائقہ دے دے. یہ اللہ تعالیٰ ہی افورڈ کر سکتا ہے، اس کی ہم سے مار نہیں فکرے گے. بہرحال یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. تو اللہ جو ہے وہ اپنے محبوبوں کو سلام بھی بھیجتا ہے، تکلیف بھی بھیجتا ہے. اب یہاں آ کے ذہن کسی باہوش انسان کا ذہن سرپٹا جاتا ہے، جو باہوش ہے بیوقوف ہے، باہوش کہتا ہے، وہ سرپٹا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے درویش ہیں، اور ان پر تکلیف آ گئی ہے. تکلیف بھی ایسی کہ ہر طرح کی تکلیف، مثلا بیماری کی تکلیف بھی پیغمبروں کے گھر دیکھا آپ نے، صبر ایوب میں دیکھا آپ نے، بیماری بھی انتہا کی. آپ غم بھی دیکھا بیٹوں کا اور والدین کا بھی، پیغمبروں کو رہا. بھائیوں کی جدائی کا بھی غم دیکھا آپ نے، بیٹے کی جدائی کا غم بھی دیکھا. الزام بھی دیکھا کہ پیغمبر پر آیا نبوت جو ہے معصومیت کے نام ہے، معصومیت پر بھی الزام ہوا، اور الزام جو ہے وہ بظاہر دنیاوی فارمولے میں کنفرم بھی ہو گیا، سزا ہو گیا، لیکن معصومیت رہی. اچھا، اور پیغمبروں کی موجودگی میں جنگ جو ہے وہ فتح کے علاوہ بھی گزری، شکست کا نام بھی ہوا. اب شکست اللہ کے سپاہی اور شکست کے کیا سوال ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات آپ نے دیکھے جو دنیاوی طور پر کہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس سپاہیوں کے پاس جو اس فوج کے بعد کھانے کو آتا نہیں ہے. کبھی آپ نے یہ سنا یعنی کہ لشکر اسلام ہو اور اس کے بعد آتا نہیں ہو؟ اس حد تک یہ آپس کی بات ہے کہ کہتے یہ ہے کہ شروع کے جو لشکر تھے نا، ان کی فوج کو جو فاقے کا حالت ہوگی، فوج کی گنتی بھی تعداد بھی ہوتے ہوں گے نا مجاہدین. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حالت یہ ہوگی بعض اوقات کہ بڑا ہی مشکل ہو گیا. جب یہ تو آپ نے دیکھا کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کا راستہ نہ دیکھا نا. لکھنے والے نے اور لکھا کہ بعض میں ایسا ہوا کہ چونٹیوں کی بلوں سے بھی اناج نکالنا پڑا. اللہ حاضر کے ہاتھ میرا وجہ حالات کا زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ لشکر اسلام کے اوپر کہ گھر کا سامان بھی بک گیا، مجاہدین کے پاس سامان نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، اور پیسے نہیں ہیں، اللہ عدل کے واقعات نہیں ہیں، اور اللہ کے جنگ لڑ رہے ہیں. یہ آج کے ذہین آدمی کے لیے پرابلم ہے بڑی کہ اللہ والے ہو کے، اللہ کے سپاہی ہو کے یہ اتنی بڑی ابتلا کیسے. اور پھر دعویٰ کہ ہم اس کے لیے فتح مبین کی حکم دیتے ہیں، اور اگر تم ہمارا نام سے لے کے زندگی گزارو تو تمہیں فوج و فلاح کے ساتھ تعارف کیا جائے گا. ایک اور جگہ اعلان کہ تم میری طرف دعا مانگو تو پھر میں سنتا ہوں اور دعائیں منظور فرماتا ہوں. اور یہ ایسا کبھی ہم نے دیکھا کہ دعا آپ نے کی ہے سنی تو ہوگی تو منظور تو نہیں ہوئی ہے. ٹھیک واقعات. اب جہاں آ کے جو آج کا ذہن ہے وہ الجھتا ہے اور یہی اقرار ہے، راز یہیں پر ہے کہ کربلا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، چلو بھائی دنیا نے جو کیا تو کیا، اللہ نے کیا کیا؟ مالک تو آپ ہے. مقصد یہ ہے کہ محبوبوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی مدد ان کے ہاتھ میں ایسی آئی نہیں ہے کہ اچانک ہی آ گئی ہوتی اور دست حق باطل شکن ضرب جد اللہ اور مشکل کشائی اور یہ عدل کے واقعات جتنے بھی ہیں، تلوار ذوالفقار، یہ سارے واقعات ہونے چاہیے نا. جہاں پھر ایک اصرار ہے جو آج کے ذہن کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. یہ کیا راز ہے؟
اب یہی اس کا جلوہ ہے جہاں اسرار ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جہاں الجھن ہے وہی جلوہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جلوہ حق جیل میں ملے گا. آپ کے لیے الجھن ہے جیل ان کی، اور ان کے لیے مقام میں جلوہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر اللہ تعالیٰ کے تقرب اور جلوے کے ساتھ آشنائی ہونی ہے، اس لیے وہ ابتلا نہیں ہے. آپ کے ذہن کو بلا وجہ پریشانی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو جسم کی اس بیماری کے دوران عین راحت جان محسوس ہو رہی ہے، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو. مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے جس آدمی کو ابتلا کے سفر سے گزارا وہ ابتلا نہیں ہے، وہ راز ہے. اگر ابتلا ہوتی تو ان میں سے کوئی شخص جو ہے استعفا کرتا یا واپسی کا سفر کر لیتا. ارے انہوں نے نہیں کیا تو آپ کون ہو ریزنٹ کرنے والے؟ کیونکہ آپ نہ سمجھو لا تشعرون، انہوں میں شعور نہیں ہے. بلا یوم ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں ہے. یعنی کہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان جو راز چل رہا ہے وہ بظاہر تکلیف کا نام ہے. آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے اور وہاں راز چل رہا ہے، وہاں جلوہ ہو رہا ہے، اور آپ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، آپ الجھ جاتے ہو. تو گویا کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ راز ہے یہ تکلیف ہے؟ جس پر تکلیف ہو رہی ہے وہ بتائے گا. کس چیز نے بتایا آپ کو کہ ہم تکلیف میں ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے خبر دی جیل میں سے کہ میں تکلیف میں ہوں. اور کسی پیغمبر نے خبر دی کہ میں تکلیف میں ہوں. کسی اولیاء اللہ نے آپ کو کہا کہ میں بڑے دکھ میں ہوں. ان کو گردے میں درد ہوتی ہے، چیخنے لگتی ہیں آسمان تک. اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں، اور پوچھا جائے کہ یہ کوئی علاج کیا؟ نہیں ٹھیک ہے، خیر ہے، وہی کچھ ہے جو کچھ ہے. ارے یہ یہاں کے مطلب واقعات قریب کے تو بظاہر جس آدمی پر وہ ابتلا گزر رہا ہے وہ اس کے اندر انڈلج کر رہا ہے، ریلش کر رہا ہے، کیونکہ اس کا تقرب مل رہا ہے. دیکھنے والا کہتا ہے چنگا اللہ والا ہے، بندے پہ اس کی عمر تو تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ نے کیا کیا. اور اللہ تعالیٰ کا راز، وہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہ تکلیف کے اندر اللہ کے قریب آ رہا ہے اور وہ محسوس کر رہا ہے قریب آ رہا ہے. حتیٰ کہ موت کے اندر مشاہدہ پورا ہے. اللہ نے خود لکھا کتاب میں کہ جب اس کی جان اس کے حلقے آ رہی ہے تو مجھے نہیں پتا اس کی میری کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کی ہم باتیں کر رہے ہیں. اب یہ دیکھو کہ تکلیف کون سی تکلیف ہے اور کون سی تکلیف راحت ہے. یہ فیصلہ آپ کرنے کے لیے غور کرنا پڑے گا کہ وہ جو صاحب تکلیف ہے اس کا بیہیویئر کیا ہے تکلیف کے دوران. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تکلیف کے دوران جو نظر آ رہی تکلیف کے دوران اس کا بیہیویئر اللہ تعالیٰ کے تقرب میں گزر رہا ہے تو وہ تکلیف جو ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور اگر وہ ریزلٹ کر رہا ہے، ریئیکشن کر رہا ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، بچنے کی فکر کر رہا ہے، تو یہ تکلیف جو ہے ابتلا ہے اور وہ دنیا دار ہے. تکلیف جو ہے دنیا دار کے لیے سزا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے اپنے بندوں کے لیے وہی تکلیف جو ہے وہ راحت ہے. تو گویا کہ یہ ریئیکشن کا نام ہے سارے واقعہ کہ اگر آپ تسلیم کرنے والے ہیں تو اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز چاہے وہ مشکل ہی ہو تو اس کو آپ تسلیم کرنے والے بنائے گئے ہیں پیدائشی طور پر. اب اس طرح نے کہا کہ جب لوگوں کو آزمایا جاتا ہے تکلیف سے، دکھ سے، تکلیف سے اور موت سے گزارا جاتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی طرف واپس لوٹا دیے جائیں گے. وہ جیسے جیسے بھیج رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ سارا اس کا کام ہے. ہمیں ہر حال جو ہے ہم اس میں رضامند ہیں. اور دوسرا آدمی جو ہے وہ ریئیکشن کرتا جا رہا ہے قدم قدم پر. کہتے یہ ہے کہ جس چھوٹی موت برداشت نہیں کر سکتا وہ پوری موت کیسے برداشت کرے گا؟ بڑی تکلیف میں ہوگا. چھوٹی موت پتہ کیا ہوتی؟ ٹوٹ گیا انگلی کا جوڑ، ابھی گردن کا جوڑ نہیں ٹوٹا، انگلی میں چھوٹا سا جوڑ ٹوٹ گیا. اب وہ گھبرا گیا
یعنی کہ موت کے آمد سے پہلے چھوٹا سا ذائقہ اس کو چکھایا گیا موت کا، اور وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، یہ پوری موت نہیں چکھ پائے گا۔ اور جو تسلیم والے ہیں وہ موت کے مکمل عمل کے تک شانتی اور سکون میں ہیں، اور وہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، آخری دم تک تسلیم میں رہتے ہیں، آخری دم تک سجدے میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے وہ ابتلا جو ہے یہ بلندی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جلوے کا ذریعہ ہے، اور اس کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دو طرح سے تقرب کا راہ دکھائی ہے۔ ایک انعامات فضل، کہ تم غریبی میں دیکھا پھر تمہیں کشادگی عطا کر دی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام پھیلتے گئے، بڑھتے گئے، واقعات ہوتے گئے، کشادگی آتی گئی۔ ایک راہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا، اور ایک راہ یہ ہے کہ تم گھبرانے والے تھے اور تمہیں ہم نے مستقل مزاج بنایا، حتیٰ کہ تم نے اپنے ہاتھ سے ہمیں ہر چیز ہے اب ہم نے امان واپس لوٹا دی، اتنی بڑی ہمت والا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص مطلب مہربانی میں سے ایک مہربانی ہے کہ اس کے بندے اور اس کے عمل کو اپنی زندگی میں اتنا آسان بناتے ہیں کہ اپنا دخل اس میں دیتے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا راز سے یوں دریافت کرتے ہیں، اللہ کے جلوہ یوں دریافت کرتے ہیں کہ اللہ عمل کر رہا ہے، بظاہر دیکھنے والے کو ظلم نظر آ رہا ہے، لیکن جس پر ہو رہا ہے اس کو احسان نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہے مزاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا۔ تو آپ بلا وجہ پریشان ہوتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی کی زیادہ راحت کھولتا ہے تو اس پر بظاہر ابتلا آتی ہے، اور وہ ابتلا بھی ہوتی ہے، وہ اس کے تقرر کی بات ہوتی ہے۔ قریب کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک ہے احسان کے ساتھ قریب کرنا، اور ایک ہے ابتلا کے ساتھ۔ ابتلا کے ساتھ قریب کرتا ہے اپنے اولیاء کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، کامن مین کو قریب کرتا ہے، کھلا فضل کر دیا، کھلا دیا، چل جا، مطلب تیرا راستہ ٹھیک ہو گیا۔ اور جب اللہ کی راہ پر چلنے والے ہوں، طالبین حق جو ہوں، انہیں ابتلا کے ذریعے سفر کرایا جاتا ہے۔ تو ابتلا کا سفر جو ہے یہ راہ حق میں بڑے دور کے مسافروں کا ہے، اور بڑے قریب مسافروں کا ہے، بڑے شاہ سواروں کا ہے، اور جو کامن آدمی ہیں ان کے لیے وہی ہے، چلو کھاؤ پیو صبر، بلا تصرفو، اسراف نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، زندگی بچ گئی ہے مہربانی کرو۔ کہتا مریض بچ گیا شکر کرو، کہتے جا بھی بچ گیا 10 سال بعد پھر مر جائے گا۔ تو مر تو اس نے جانا ہے، اس سے پہلے کسی مقصد کے ساتھ وہ غروب ہو اس کا سورج، وہ بلا مقصد ہی مر جائے گا، کیونکہ وہ آج جو بچ گیا وہ کل نہیں بچے گا۔ اس لیے کل وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بھی نہیں بچے گا جس نے اس کو بچایا مریض کو۔ یہ سارے واقعات ہیں، کھیل تو ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا راز کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنا جلوہ دکھائے، تو پھر تکلیف نہیں ہے۔ اس لیے ایک کہانی بیان کرتے ہیں لوگ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے انسان دیدار کرے، ناممکن ہے۔ کہتا ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ تم نے کیسے دیکھا ہے؟ کہتا ہم نے دیکھا تھا کہ اس آدمی کو سر بھی الگ تھا، دھڑ بھی الگ تھا، اور جسم بھی الگ تھا، ایسا کچھ دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ اس کو الگ الگ دیکھا، فقراء کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ شان کو جسم کے حصے اپنے الگ الگ کر دیتے ہیں، بات سمجھو کہانی کے طور پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں ہی اپنے اعضاء جو ہے نا انہیں الگ الگ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ سنا سنائی ہوئی ہے بات، ایسا ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ایسا کہتے ہیں کہ دو درویش ایک دوسرے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، میں چھپتا ہوں تم تلاش کرو، میں چھپتا ہوں تم تلاش کرو۔ ایک چھپ گیا، وہ کہیں دور جا کے مطلب بیچ میں جا کے چھپا، اسے ڈھونڈ لایا، اس نے کہا میں چھپتا ہوں تم تلاش کرو، چھپ گیا، نہیں ملا اس کو۔ اس نے بڑی آواز دی کہ آواز میں ہار گیا۔ اسے پوچھا تو چھپا کیسے ہے؟ میں تو بیچ میں گیا، میں دوزخ میں بھی گیا، میں ہر جگہ بھی گیا، زمین میں گیا، آسمان میں گیا، نہیں ملا۔ انہوں نے کہا تم میں ڈھونڈ نہیں سکتا، میں ہر جگہ چھپا تھا۔ میں کہاں چھپا تھا؟ میں سارے اسرار دیکھ آیا۔ کہتا ہے بڑے آسان سی بات ہے، میں نے اپنے جسم کا مٹی کا ایسا مٹی میں ملا دیا، آگ کیسے آگ میں ملا دیا، پانی کا پانی میں ملا دیا، ہوا کا ہوا میں ملا دیا، تم مجھے کیسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے چھوڑنے کا کہ مٹی مٹی میں مل جائے، آگ آگ میں مل جائے، پانی پانی میں مل جائے۔ تو یہ اس نے مطلب یہ بات کر دی۔ اس لیے وہ لوگ ہوتے ہیں بہت جلوے کو قریب سے دیکھتے ہیں، وہ پھر اپنے اعضاء اپنے عناصر جو ہے نا الگ الگ کر لیتے ہیں، کبھی مٹی ہو کے دیدار کر لیتے ہیں،
کبھی آگوں کو لیلا کر لیتے ہیں, کبھی ہوا بن کے کر لیتے ہیں. یہ ان کو قدرت ہوتی ہے. چلو قدرت کا امکان آپ کر لو, یہ نہیں کہتے ہر ایک کو ہوتی ہے, لیکن ایسا امکان ہو سکتا ہے جہاں نہیں ممکن وہاں اس کے لیے ممکن ہوتا ہے. تو فقیر کے لیے جن راہوں پر ممکنات نہیں ہے وہی ممکنات کا راستہ ہے. تو ناممکنات کا راستہ ہی ممکنات کا راستہ ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے یہ ماننے والی فطر بنائی ہے اور انکاری فطر بنائی ہے. یہ ازل سے قائم روز چلا آ رہا ہے, ماننے والے اور انکار کرنے والے. چراغ مستفیض اشرار مولا بھی یہ شروع سے چلا رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے ساتھ رکھا ہے کہ ماننے والے اور انکاری اپنے ساتھ کھڑا کیا, کہ جب بھی اللہ کا ذکر شروع ہوا یا اللہ کی بات یا اس کی بات شروع ہوئی ہے ایک انکاری ساتھ کھڑا ہوا. ہر دور میں ایسا ہوا, ہر دور میں موسیٰ علیہ السلام ہوا فرعون ساتھ کھڑا ہوا. مقصد ہے کہ ہر دور کے ساتھ ایسا ہوا, ہر دور کے ساتھ ہوا. سامری کسی ایک بزرگ کے ساتھ ہوا ہوگا, ایک واقعہ ہو گیا, ایک اور واقعہ ہو گیا. اسی طرح مطلب بولابی ایک واقعہ ہو گیا. یہ ساتھ ساتھ واقعہ چلتا ہے. اس گویا کہ وہ شیطان یا ابلیس والا واقعہ ہر دور میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے, اس لیول کا نہیں, اس کے سائے میں. یعنی کہ تبھی آپ کو کوئی عرفان حق ہوگا نا کہ اس جیسا کوئی کھیل ہو جائے, تو اس جیسا کھیل جو ہے نا یہ ہوتا رہتا ہے. تب جا کے انسان کو بات سمجھے کہ بات ہوتی ہی کیسی, تو واقعہ ہوگا کس طرح. تو یہ ساری چونکہ انسان کے عرفان کی بات ہے, لہذا انسان پر یہ پردے کھلتے ہیں اور اس کو یہ جلوے کے راستے ملتے ہیں. تو ابتلا کے اندر اگر مقام شکر محفوظ ہو جائے تو سمجھو کہ ابتلا احسان ہے, ورنہ یہ سزا. بس اس سے بچنا چاہیے کہ تکلیف جو ہے یہ آپ کے بدعمالی کی سزا ہے. اگر تکلیف کے اندر تمہارے اندر تسلیم نہیں ہے, اگر تکلیف میں تسلیم نہیں ہے, گلہ پیدا ہو گیا, اگر دعا منظور نہ ہو اور اللہ سے محبت کم ہو جائے تو سمجھو کہ تم اللہ کے قریب نہیں. اور قریب وہ ہے جو دعا منظور ہو یا نہ ہو ہم ہر حال میں راضی ہیں. تو جو رہنا ہے ہر حال میں راضی, تو پھر یہ بات ہے یہاں آگے جھوٹا اور سچے کے فرق نکل آتا ہے. ورنہ فقیر تو سارے فقراء کے پاس آتے ہیں نا, کہ سارے ملے رہتے ہیں کہ جب اللہ والے چلو بھی اللہ والے چل پڑے, کہتے اب طوفان آنے والا ہے, کچھ چھوٹے اللہ والے گھر چلے گئے طوفان آنے والا ہے. اب کچھ بیچارے سچے سے آگے چلے گئے, کہتا اب ایک اور طوفان آنے والا ہے, کسی کی ٹانگ کٹ گئی, کسی کے سار کٹ گیا, کہ تیار ہے, کہ تیار ہے, چلتے جاؤ چلتے جاؤ. اور جو آخر ہے نا صادق لوگ رہ گئے. تو یہ کہانی اس طرح بنائی ہے لوگوں نے کہ کسی نے کہا کہ پرندوں کی دنیا میں کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ پرندوں کو آواز آئی کہ تمہارا جو ہے گرو پرندہ, جو تمہارا پیر پرندہ ہے وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور اس کو جا کے ملو. اور پوچھا اس کا نام کیا ہے, کہتے اس کا نام ہے سی مرغ. سی مرغ پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے, وہ تمہارا استاد ہے, تمہارا گرو ہے, تم اس کو ملو. وہ جی 1,00,000 پرندے جتنے بھی اس علاقے میں تھے سب چل پڑے وہ بندو کی طرف. پہلے طوفان آیا گر گئے, ہوائیں آئی مر گئے, برف آئی تباہ ہو گئے, چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. کوئی آہستہ آہستہ کسی کے پار ٹوٹے, کسی کچھ ہو گیا, کسی کے بچوں کی بیماری کی خبر آئی ہے, وہ پھر واپس کرتے چلتے چلتے کچھ پہاڑ پر پہنچے پرندے چوٹی پر. دیکھا تو کوئی تھا نہیں وہاں پر, اس کا آواز دینے والے نے غلط آواز دی ہے. تو ادھر دیکھا کوئی گرو نہیں ہے, کوئی آپ ہی تھے. کوئی بچا گیا آواز والے کو, پھر دعا کی کہ آواز کدھر سے آئی تھی, آواز پھر آئی ہے, کہتے تمہارا ادھر ہی ہے گرو, اور اس کا نام سی مرغ ہے. کدھر ہے, کہتے تم گنو کتنے پرندے ہو. انہوں نے گنا 30 پرندے تھے. یہ 30 پرندے کو سی مرغ بولتے ہیں. سی کا معنی 30 ہے. وہ جو ان مشکلات سے گزر کے جائے اس کا گرو وہی ہے. گرو وہ تمہارے ساتھ تھا جس نے تمہیں عشق کا سفر طے کرایا. گرو کوئی آگے کسی چیز کا نام نہیں ہے, گرو اس عشق کا نام ہے جو تمہیں سفر طے کراتا ہے. اگر یقین کا سفر طے ہوتا جائے تو یہی گرو ہے, اور اگر یقین نہ ہو تو گرو کسی انسان کا نام نہیں ہے. کہ یقین نہ ہو اور مطلب پیر صاحب تم دعا کرو, پیر صاحب کیا دعا کرے, تیرے اندر یقین نہ ہو تو دعا کیا ہونی ہے. یقین اور پیر صاحب سے کہا تم دعا کرو, اور پھر دوبارہ گیا, انہوں نے کہا ہاں میں نے دعا کی تھی, آواز آیا کہ یہ بندہ تو مجھے مانتا نہیں ہے, تم دعا کس کی کر رہا ہے. کیوں نہیں, میں تو مانتا ہوں. وہ کہتا ہے یہ تو مانتا ہے کہ میں انعام دوں تو میرا شکر ادا کرتا ہے, میں تکلیف دوں تو یہ گلہ کرتا ہے. تو ماننے والا کون ہے, جو تکلیف کو بھی مانے راحت کو بھی مانے. اور تھوڑی سی تکلیف آ گئی ڈنڈ پڑ گیا تو چیخے مارنے لگے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سفر میں
اگر تم نے اللہ کا سفر کرنا ہے تو گلے کا سفر نہیں ہونا چاہیے. اگر گلا کرنا ہے تو میں یہ کہتا ہوں اللہ کا سفر نہیں ہونا چاہیے کہ چپ چاپ کر کے ڈاکٹر کا سفر کرو, دنیاوی کسی امیر آدمی کو دوست بناؤ, کوئی تکلیف ہو اس سے کوئی پیسے پوسی کا سوال کرو تو اللہ کا واقعات درست ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا سفر جو ہے اللہ قریب کرے گا تو تب بھی تکلیف دے گا, اور دور رکھے گا تب بھی تکلیف دے گا. اللہ کا انپریڈکٹیبل اللہ ہے نا, چاہے تو مطلب کیا کر دے, کبھی وہ پیسے دیتا ہے اور کبھی مانگنے آ جاتا ہے. خالق کونین ہے, کہاں مطلب ہے, کبھی زندگی دے جاتا ہے, کوئی دیر کے بعد کہتا ہے واپس دے دے زندگی. ابھی بچہ ہی تھا پیدا ہوا, کہتا ابھی تو پیدا ہوا ہے, کہتے پیدا ہوا کہتے واپس چاہیے. بھائی تکلیف کیا کرنی تھی, بھائی اس کے کام ہے کہ عین اس وقت میں جب کہ اس چیز کی بہت ضرورت ہوگی تو وہ جو ہے لے جائے گا. جب سورج کی بہت روشنی کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں چھپنے کا وقت آ گیا, اب اس کی مرضی ہے کہ زندگی جو ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں بچوں کو تکمیل نہیں دیکھتے, کچھ لوگ بچوں کی تکمیل دیکھتے ہیں کہ یا اللہ مولا دی شادی دیکھ لوں بچوں کی, تو مرضی ہے بچوں کی شادی دکھائے, مرضی ہے نہ دکھائے, اس کی مرضی پہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس نے اپنی مرضی کر کے رہنا ہے. اور تم اگر اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر لو تو پھر سفر بڑا آسان ہو جائے گا. اس لیے یہ بات قدرتی ہے کہ تسلیم اس نے سکھائی ہے اور انکار بھی تخلیق کا حصہ ہے. آپ اپنے آپ کو دریافت کر لو, نقلی بات نہیں چل سکتی. آپ یہ کہو کہ ہم ماننے والے ہیں جبکہ ماننے والے نہ ہوں تو پھر وہ دقت پیدا ہو جائے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کی شناخت کر لی جائے. یہ شناخت کیا ہے؟ تسلیم کرنے والوں کے اور مقام ہے. تکلیف کرنے والا کبھی بھی گلہ نہیں کرتا, اور تکلیف کرنے والے کو ماننے والے اس کی بہاف پر گلہ کر رہے ہیں. دیکھو جی امام کے ساتھ کیا ہو گیا, یزید کو مارو, پکڑو اس کو, کہاں پر ہے, کہتے یزید کی اولاد کو مارو, کہتے سب کو جھگڑا یہاں ہوگا. نہ امام کے قافلے میں وہ تھے نہ یزید کے قافلے میں وہ تھے, دونوں گھر بیٹھے ہوئے, بعد میں پیدا ہوئے لوگ, تو دونوں نے تاریخ پڑھ کے جھگڑا شروع کر دی. اور امام کی بات امام کے ساتھ, مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا یہ چھوٹے ایمان والوں کا جھگڑا ہے آپس میں. بڑے ایمان والے نہیں جھگڑا کرتے, وہ انسان کو انسان کے درمیان جھگڑا نہیں سمجھ رہے, وہ اللہ کے نوازشات کا سفر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کس حالات سے گزارا ہے اور اللہ نے ان کو کس انعامات سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ کے بندوں پر جو واقعات ہیں وہ ایسے تسلیم و رضا کا شعبہ دیکھتے ہیں. تو اللہ والوں نے کبھی, اللہ والے میں شیعہ ہوتے ہیں سنی ہوتے ہیں, وہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہمارا شیعہ ہے, اللہ ہمارا سنی ہے, اور اللہ تو اللہ ہی ہے, بس کے گاندھی بات ہے. تو اللہ جو ہے مسلمان بھی ایسے دیکھو بس اللہ اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بس اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں, اللہ کے کام کو ماننے والے ہوتے ہیں. اور جو صاحبان ہوتے ہیں بصیرت والے, وہ جانتے ہیں کہ جس کو ہم تکلیف کر رہے ہیں یہ ان کے لیے تکلیف نہیں تھی, جن کے لیے تکلیف تم کہہ رہے ہیں ان کو تکلیف ہوئی ہوگی. یہ اور مقامات ہیں. اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے, اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے میری راہ میں جان نثار کی ہے آپ انہیں مردہ نہ کہو. ہمیں کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو, یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہمارا ہی نہ. جن لوگوں نے آپ کی راہ میں جان دی ہے آپ انہیں جان نہ لو, جان اسے لینی ہے. اور کہتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ آپ انہیں مردہ نہ کہو, بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہے, خبر اللہ دے رہا ہے زندہ ہے. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ نے ان کی جان لے لی ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ جان نہیں لی ہے. تو یہ راز دریافت کرو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ان سے جان لے لی, ان کو تکلیف ہو گئی ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ ان کی جان ہمارے نہیں لی ہے, یہ زندہ ہے. تو گویا کہ اس وقت جب وہ ابتلا ہو رہی تھی وہ کسی خفیہ دروازے سے لازوال زندگی میں داخل ہو رہے تھے, حیات جاوداں میں داخل ہو رہے تھے. جس کو تم گلہ کر رہے ہو وہ عین راحت کا مقام ہے. وہ کبھی کبھی کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے انسان, اسی زندگی کے اندر ابتلا کا پردہ پہن کے, لباس پہن کے داخل ہوگا. کہاں پر؟ اس زندگی میں جو کبھی موت ملتا شامل نہیں ہوتی. اور اس کے اندر لباس کون سا ہے؟ ابتلا کا. دیکھنے والے ہائے ہائے چھایا کرتے رہتے ہیں, اور وہ گیا پار لازوال ہو گیا. تو وہ لازوال ہو گیا, اور دیکھنے والا جو ہے وہ پریشان ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا. دیکھنے والے کو شعور ہی نہیں ہے کہ کہاں چلا گیا. تو اس لیے راحت ہے اس تکلیف میں جس تکلیف کے اندر مالک یہ کہے کہ یہ زندہ ہے, اور جس نے زندگی یا پیدا فرمائی ہے وہ کہتا ہے اتھارٹی اس کی ہے, سبب اس کی ہے کہ بالا لا ولکن لا تشعرون, زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے.
تو یہ ہے وہ زندگی ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ خاص بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا بڑا ضروری ہے. جہاں ابتلا ہے وہاں جلوہ ہے. اگر یقین ہو تو، یقین نہ ہو تو بس پھر اس سے بڑی کوئی سزا کی بات نہیں. وہ غریب جس کا ایمان کمزور ہو بیچارہ بڑے دکھ میں، دعا کرنی چاہیے کہ اس کا ایمان نہیں رہ سکتا. جس کا ایمان کمزور ہو اور غریب ہو اس کا ایمان تو ختم ہو گیا. اس لیے ایمان قوی ہو تو غریبی جو ہے یہ اللہ کے قریبی ہے، اور اگر ایمان کمزور ہو تو غریبی جو ہے عذاب ہے، پھر یہ کافر ہو جاتا ہے انسان. اس لیے اپنے آپ کو ایمان کو قوی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور یقین کرو. بعض اوقات ابتلا جو ہے تمہیں لازوال راستے کی طرف لے جاتی ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. اس لیے ایمان کو قائم رکھو، اسی زندگی میں وہ دروازہ نکل آتا ہے. تو جتنے لوگ آج تک تاریخ انسان میں آئے ہیں اللہ کی راہ میں جن نے مستقل مزاجی سے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور انہوں نے استقامت اختیار کی ہے، ان کو آج تک ان کا نام روشن ہے. انہیں وہ دروازہ عطا ہو گیا جس دروازے سے ہمیشہ کے لیے روشنی ملی ان کو اور زندگی لازوال مل گئی. آج تک بولے یہ دور میں دادا صاحب آپ دیکھو مزار ہے، عرفان بھی کسی کو پتہ نہیں کیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے. یہ کچھ نہ کچھ ہے، یہ بڑا کچھ ہے. یعنی خبر ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے، تو بڑا ہی کچھ ہے. مزار ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے لیکن کچھ ہے. خالی مزار تو بادشاہ کا وہاں پر ہے، اکبر اعظم کا، تو جہانگیر اعظم کا، لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں بڑا کچھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نہ کچھ کے اندر بہت کچھ ہے. تو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات کیا ہے، یہ راز کیا ہے. کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جہانگیر کا مقبرہ لاہور کے اندر ہے اور میاں میر صاحب کا مقبرہ لاہور کے اندر ہے. فرق پڑا ہے دونوں کے اندر. ایسا کیا ہے؟ وہاں مطلب مینا کاری زیادہ ہے جہانگیر کے مقبرے میں، یہاں کچھ اور مقام ہے لیکن زیادہ فرق ہے. فرق کیا ہے جی؟ آپ ٹرائی کرو، اس قصے کو دریافت کر لو گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ قصہ ہے کیا. اللہ تعالیٰ کے تقرر سے یہ بات ملتی ہے، اور نہ سمجھ آئے تب بھی بات چل رہی ہے. آپ سے بات سمجھ آئی؟ نہ سمجھ آئے تب بھی چل رہا ہے. اس لیے اگر آپ کو یقین کی راہ نہ سمجھ آئے تب بھی نکل جاؤ یقین سے. کمزوری کی بات ہے تب بھی نکل جاؤ. یقین کا مطلب ہے کہ کڑا کر کے دل جو ہے نا حوصلہ کر کے تکلیف کو گلے کے بغیر گزارو. رات میں یہ گزارو، تکلیف آئی بہت سخت، تیرے گلے سے تکلیف دور نہیں ہونی، راز یہ ہے. تیرے علاج سے بھی دور نہیں ہونی، راز یہ ہے. تکلیف کو میلہ بنا دے، گلا کرنا چھوڑ دو. تو اس کی مرضی ہے یہی تو چلو یہی صحیح، اور تو یہ چاہتا ہے تو یہی صحیح، ٹھیک ہے. ایک آدمی کے پاس جائے، لوگ درویش کے پاس، سرکار دریا میں سیلاب آ رہا ہے، دریا میں دعا کر، سیلاب آ رہا ہے شاید تباہ نہ ہو جائے. کہتا اچھا دعا کرتا ہوں. دریا کے کنارے گیا، اس نے کہا کہ بیلچہ دو، بیلچہ لگے کنارے کو اور کاٹنے لگ گیا. تیری مرضی سیلاب ہے، میری مرضی نہیں سیلاب ہی ہے. وہ دریا چلا گیا واپس. ایسے سے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ اس کی رضا پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کا سبب پورا کرا دیا. ایک اور تھے بزرگ دلی میں، وہ ہمیشہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھتے تھے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مطلب نسوانی کے لباس میں رہتے. انہیں مائی صاحب کہتے تھے وہ مردی سیلی بنے ہوئے، اور لوگ ان کے پاس کیا کہ جی آپ دعا کرو، بارش نہیں ہو رہی، مدت ہوگی. مجھ کو میرے ساتھ لڑائی ہے، اللہ کی جھگڑا ہے، ایک تو بات مانتا نہیں آج کل. نہیں پھر بھی آپ دعا کرو. نہیں اس کے ساتھ میرا آج کا بہت جھگڑا ہے. اگر اعتبار نہیں دیکھ لو، ہم دوپٹہ دھو کے دودھ میں خشک کرتے ہیں، انہیں خشک نہیں ہونے دینا. وہ دوپٹہ دھو کے دودھ میں رکھا بارش ہوگی. تو میں کہتا ہوں اس کا میری لڑائی ہے، انہیں میرا کام نہیں کرنا کوئی بھی. ایسے ایسے لوگ جو ہے نا یہ راز و راز کی باتیں ہوتی ہیں لوگوں. یہ یقین والوں کے سارے چراغ ہیں اور بے یقینوں کا جھگڑا ہے. شیعہ بھی بے یقین ہے، سنی بھی بے یقین ہے، اور یقین والے وہی تھے جو یقین والے تھے. 6 لاکھ میں 72 کام تسلیم و رضا والے، وہ امی اللہ صاحب والے ہیں، امی اللہ پتہ والے وہ جو تھے وہ اور تھے. اور یہ جو ہے آپ بے یقینی کے جھگڑے. یقین پیدا ہو جائے تو ہر شے آپ کے سامنے کھلی موجود ہے.
سارا ماضی جو ہے یقین کا ماضی آپ کا ماضی ہے. جیسے گلوریس اسلام، جب گلوریس پاس کہتے ہیں یقین کی کہانی ہے. اور جہاں پر بدلے میں ڈپریشن والا اسلام ہے وہ بے یقینی والا اسلام ہے. جیسے پہلے سال ہی جنگ ہوگی، آپ اندازہ لگا اسلام میں. دوسرے سال خلیفہ پہلے نمبر کیا ہو گیا، چوتھے خلیفہ کیا ہو گیا، تیسرے خلیفہ کیا ہو گیا، کربلا کتنے سال کے بعد ہوگی، اس کے بعد بنو امیہ کیا ہو گیا، اس کے بعد وہ خلافت دوسری کیا ہوگی، یہ سارا سلسلہ کیا ہو گیا، اور پھر پاکستان میں اسلام کیا ہو گیا. کیا چل چل رہا ہے. یقین کی کیا بات ہے کہ مٹتے مٹتے بھی اور ہوتا جا رہا ہے اسلام. یہ مٹتا بھی ہے، اس کی کوئی حفاظت کی جا رہی ہے، حفاظت کی جا رہی ہے، چلتے چلتے یہ ہے. اور آج تمہارے پاس آیا ہے تم میں سے شروع کرو، اپنے لوگ سے کرو. مطلب اپنا ایمان اور اپنا ہی شخص. افسوس کی بات، ایمان اپنا، کیا تم نے مانا ہے اپنے ایمان کو؟ مانا ہے. شک کیا ہے؟ اپنے ایمان پر شک. اور چھوٹی چھوٹی ذاتیں ہیں اس پر بھروسہ بڑا، ہم شیخ ہیں، ہم برہمن ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، راجپوت بھی ہیں. وہ پتہ نہیں آپ ہیں کہ نہیں ہیں. راجپوت ہونے پر بڑا فخر ہے اور اسلام ہونے پر ندامت ہے. تم ہی ایمان میں کمزور ہو. ایمان میں نہیں کہتے ہم لوگ، ایمان میں کمزوری ہے. اپنے ایمان میں اپنی قوت پیدا کرو، اپنے اللہ پر آپ بھروسہ کرو اور اپنے ایمان کے اندر اور مومن ہو جاؤ. یا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان پر لے آئے اور ایمان لاؤ، یعنی کہ اپنے ایمان پر اور ایمان. جب داخل ہو گیا تو پوری طرح داخل ہو جاؤ، یا پوری طرح باہر نکل جاؤ. باہر نکلنا تم افورڈ نہیں کر سکتے، داخل ہونے کی یہ ضرورت پیدا کرو. داخل ہونے کا مطلب یہ ہے گلہ نکال دو. میں نے پہلے کہا تھا گلہ نکال دو، شکوہ نکال دو، شکایت نکال دو، اپنا پروگرام نکال دو اور اوپر تبصرہ نکال دو، یا اپنے نصیب کا مقابلہ نکال دو کسی کے ساتھ. وہ تھوڑے آرام میں ہے، ہم بڑے تقسیم میں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، قد ہمارا برابر ہے، حد بڑی مختلف ہے. یہ کیا بات ہے؟ قد برابر رہتا ہے، حد مختلف رہتی ہے، یہ اس کی مرضی ہے. کہتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ اس کا رنگ اور ہے، ہمارا رنگ اور ہے. وہ یہ رنگ کا فرق رہتا ہے، نصیب کا فرق رہتا ہے. اس کو اس کا نصیب ہے، اس کو اس کا نصیب ہے. یہ پہاڑ اور گلاری کا جھگڑا ہے نا، یہ اقبال نے فیصلہ کیا تھا کہ پہاڑ نے گلاری سے کہا کیا تو چھوٹا سا بندے بھی جانور ہے، ادھر سے ادھر بھاگتے پھرتا ہے، نکل جا ہٹ جا میرے راستے سے. پہاڑ ہوں کیا سمجھتا ہے؟ گلاری نے کہا پہاڑ تھا، تو پہاڑ تو ہے اور تو ایک قدم چل نہیں سکتا، میں یہ بھاگا دوڑا جا رہا ہوں، تو کیا چاہے گا سر؟ تو پہاڑ بڑا ضرور ہے لیکن اندر بے حرکت ہے. گلاری چھوٹا حرکت کرے گا. ہر چیز اپنے مقام پر بہتر ہے. جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آپ کا ہے. آپ اپنے آپ کو اپنے حالات کے آئینے میں غور سے دیکھو، تمہارے جیسا کوئی اور نہیں ہے. صرف یہ اعتبار اپنے آپ میں بھروسہ کرنے کی بات ہے. کہتے جب میں تیری طرح نہیں ہوں تو بھی تو میری طرح نہیں ہے نا. میں تیری طرح بڑا نہیں ہوں، تو میری طرح چھوٹا بھی تو نہیں ہے نا. میں بھی شرمندہ ہوں، تو بھی شرمندہ ہو، تو بھی چھوٹا نہیں ہے میرے. تو بات اتنی ساری ہے کہ غریب آدمی اپنی غریبی پہ کچھ شرمندہ ہے، امیر اپنی جگہ بھی شرمندہ ہوگا. اسے پتہ نہیں ہے کہ غریبی میں کیا مزے ہوتے ہیں، کتنے جلوے ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ الگ کہانی ہے. مقابلہ شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، پروگرام نہیں بنانا. مقابلہ نصیب کا نہیں کرنا. دوسروں کے نصیب کو ان کے ہاں چھوڑو، اپنا نصیب آپ لو، اپنے ایمان پر مکمل بھروسہ کرو. پھر آپ دیکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسی جگہ پر جہاں آپ بیٹھ کر رہتے ہیں وہی جلوہ تھا. جلوہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں عام طور پر بیٹھ رہتے ہیں. تو جلوہ لینے والے امام مالک مقام جلوہ لے گئے، شیعہ سنی دونوں جھگڑا کرتے جا رہے ہیں اور وہ جلوے شروع ہو گئے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا کر رہے ہیں. تو تمہارے جھگڑے مطلب میں ختم نہیں ہوئے اور ان کے جلوے جاری ہیں. تو تم دیکھو کیا حصہ کیا ہے، حصہ اور ہے. غور کرو. ہاں بولو، ہاں بولو، اب صاحب بولو. اختلاف کا ذکر یا مرثیت میں کہ آنسو آ جائیں، یہ جائز ہے آنسو؟ اور جو آ جائے ٹھیک ہے، جو چیز آ جاتی ہے ٹھیک، آنسو آ جانا ٹھیک ہے. خود بخود نہ کرو نا، بس آنے دو. یعنی امام حسین علیہ السلام کی کامیابی پر آنسو آ جائیں کس طرح؟ نہیں، ناکامی کی بات نہیں ہوتی. وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی گراہ ہے. آپ کسی بزرگ کے آستانے پہ جاؤ، نہ وہاں غم ہے نہ وہاں خوشی، آنسو ہے. یہ حقیقت اور کیا ہے؟ یہ غم نہیں ہوتا. یہ بات سمجھے؟
اور حضور پاک کے آسانے پہ جاتا آنسو ہو جاتے کس بات کے؟ کوئی غم تو نہیں ہے وہاں، خوشی کے بھی نہیں ہے، رکت ہے. رکت ایک داستان ہے، سجدہ کرتے وقت آنسو ہو جاتے بعد وقت، یہ رکت ہے. رکت جو ہے تمہارے وجود کے ریت، وجود کے اندر، وجود کی ریت کے اندر سونے کے ذرات ہیں، وہ پھر خود بخود نکلتا ہے. اور یہ انسان بڑھیا مخلوق ہے، شاندار. رکت جو ہے یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ الہیات کا ایک حصہ ہے. خدا کو اپنے وجود میں دیکھنا ان آنسو کی شکل میں جو رکت کی شکل میں آتے ہیں. اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت نظر آ جاتے ہیں، وہ خاص وقت ہوتا ہے، سجدے میں اور سر اپنا جس دم اور نام محمد آنکھوں میں. آپ آ سکتے خاص مقام ہے، یہ رکت کی بات ہے. اس لیے یہ آنسو جو ہے نا یہ غم کی بات نہیں ہوتی. اچھا آپ میں سے کتنے آدمی میں پوچھتا ہوں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ایسی کربلا نہیں ملنی چاہیے تھے؟ آپ بتاؤ کتنے آدمی آپ میں ہیں؟ فیصلہ کر دیتے ہیں آج اس تاریخ کا فیصلہ. کون آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ کربلا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ امام حسین سے یہ کربلا کا مقام جو ہے نا جدا کرنے والا کون ہے جو یہ کہے کہ یہ کربلا کا مقام جدا ہو جاتا؟ بولو. کسی شیعہ سے پوچھو، کسی سنی سے پوچھو، جو امام علی مقام سے مقام کربلا جدا کرنے کا خیال کرے. جب امام سے مقام کربلا جدا نہیں کرتے ہوتے روتے کس بات سے، جھگڑا کس بات سے؟ مقام کربلا امام کی شان ہے تو پھر رہے گی. یا کہو کہ مقام کربلا جدا کر دو، یا وادی طیب حضور سے جدا کر دو. نہیں کرو گے، نہیں کرو گے. شیعہ کوئی عالم کر دے، کوئی سنی عالم کر دے، کوئی مولوی صاحب کر دے، چودھری چراغ دین کر دے، فتح دین کر دے، کوئی نہیں کر سکتا. اور درویش اس وجہ سے سرخرو رہتا ہے کہ وہ مقام کربلا کا تحیر پہچانتا ہے. یہ مقام کیا ہے؟ تو مقام کربلا کی برداشت ہوتا ہے نا. یا اللہ اگر دوبارہ موقع ہو تو کسی اور امام حسین کے ساتھ یہ نہ کرنا. ہاں یہ تو کبھی نہیں کہا گیا کہ اگر موقع ہو دوبارہ تو امام حسین کو کربلا نہ ملتی تو اچھا ہی تھا. تو تم نے کہا بات کی ہے، تم نے تو بالکل مطلب دین کے خلاف بات کر دی ہے. امام کی مرضی کے بغیر اس کی اچیومنٹ کو تم نکال رہے ہو. امام سے پوچھو کہ حضرت امام علی مقام کیا یہ کربلا کا مقام پسند نہیں آپ کو؟ امام کے والدین سے پوچھو، امام کے اور بزرگوں سے پوچھو. تو مقام کربلا جو ہے یہ امام کا سرفرازی کی دلیل ہے، یہ سرخوشی کی دلیل ہے. غالباً پھر اسلام کی زندگی نو کی بات ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ پیغمبر نہیں ہے، مقام پیغمبری جیسا ہے. اتنی سی بات ہے. تو یہ مقام جدا آپ کیسے کر سکتے ہو؟ تو غم وہ ہوتا ہے جو دوبارہ ہو تو ایسا نہ ہو. آپ یہ کہتے ہو کہ مطلب جس طرح مستم سراب کا بیٹا اگر ایسا ہو کہ مطلب دوبارہ واقعہ تو یار اس کو پتہ ہونا چاہیے بیٹے کو نہ مارے تو اچھا ہی تھا. لیکن یہ تو آپ کبھی نہیں کہو گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو. یہ مقام عجیب ہو گیا، عجیب مقام ہے. اس مقام کو صاحب مقام سے جدا کی تمنا کوئی جرت نہیں کر سکتا اس کائنات کا انسان جو اس مقام کو جدا کرے. کر کے دیکھے، نہ ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے. اب بھی یہ کہو کہ دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی آپ میں سے ایسا نہیں کرتا جو یہ ہاتھ کھڑا کرے اس کائنات میں جو یہ کہے کہ یہ مقام ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا. کوئی کہہ سکتا ہے؟ پھر مقام کیا ہے؟ بات مقام مقام ہے. پھر یہ ابتدا کیا ہے؟ یہ ابتدا روشنی ہے، نور ہے، خاص بات ہے، اس کے اندر راز ہے. کیا بلند کر سکتا ہے؟ پھر آپ دیکھو یہ مقام یہی مقام ہے. آپ بات سمجھے نا؟ یہ مقام یہی مقام ہے. شہید کا مقام شہید کا مقام ہے. کہ شہید کے بغیر بھی شہید کے مقام دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. آپ کو بات سمجھے کہ جن لوگوں نے میری راہ میں مرے گئے
انہیں آپ مردہ نہ کہو، بالا یا اس کی راہ میں مرنے کا شرط ہے۔ حافظ صاحب، زندہ کو شہید کا مقام نہیں ملتا، شہید ہونے کے لیے جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے۔ اور آج کے انسان کی یہ تکلیف ہے کہ روزے کے بغیر عید مناتا ہے اور مرے بغیر شہید ہونا چاہتا ہے۔ یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جناب یہ تو دے دے اور مارنا ضروری ہے، تو شہید کا درجہ دے دے ہمیں، شہید کا تعلق مرنے سے ہے۔ تو یہ ہے آج کے انسان کا خیال کہ وہ جو چاہے کر دے، وہ جو چاہے تو کر دے، لیکن وہ جو اس نے کیا ہے وہ اس نے چاہا ہے۔ اللہ نے کہا کیا ہے جو چاہا ہے، اور جو چاہا ہے وہ کر لیا ہے، اور جو کیا ہے بہتر کیا ہے۔ اب اس لیے آپ ان باتوں کے اندر زبر زیر نہ لگایا کرو۔ جو مقام ہے صحیح ہے، جو عطا ہے صحیح ہے، جو درجے ہیں مکمل ہیں، جو واقعہ ہے درست ہے۔ عالم لوگ تجاوز بڑا کر جاتے ہیں۔ عالم لوگوں کی بات اور ہے، ایک عالم نہ میں نہیں سنوں گا، نہ سنوں گا، نہیں سننے کا وقت نہیں ہوتا، بولنے کا وقت ہے، پوچھنے کا ٹائم ہے۔ بات یہ کہ تو کرتے رہتے ہیں لوگ، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کبھی اپنے کسی اور بزرگ کو دیکھو جس کے ساتھ بھی آپ کا مقام ہے، دادا صاحب بزرگ ہیں، بزرگ ہیں نا، آپ مانتے ہو، آپ کو وہ بزرگی کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح وہ گھر سے باہر آئے ہیں 1400 میل، آپ یہ بات نہیں چاہو گے۔ آپ کو دادا صاحب کا مقام مل جائے نا تو گھر سے باہر بھی نہیں جانا پڑے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا، گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، تو اپنے پیڑ کو چھوڑنا پڑتا ہے، پیدل جانا پڑتا ہے، پیدل چل کے آئے ہیں، اور وہ یہاں سے آ کے ٹھہرے ہیں، شہر سے باہر ٹھہرے ہیں، بڑی تکلیف میں آئے ہیں، زبانیں سیکھی ہیں، عمر گزاری ہے، دوستوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، پردیش سے آئے ہیں، اور اپنے پیر سے جدائی کے بعد آئے ہیں، اور پھر آ کے یہاں انہوں نے کیا ہے، پتہ نہیں وہ کیا ڈیوٹی ہے، آپ کو اس کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن آپ کا مطلب اپنے گھر سے تو آپ شام تک جدا نہیں ہوتے، وہ اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، بڑا فرق ہے۔ خواجہ صاحب کا مقام بڑا ہے، آپ بھی جیسے لوگوں کو مل سکتا ہے، خواجہ صاحب تو اور بھی دور سے آئے ہیں، شیزستان سے آئے ہیں، ادھر ایران سے آئے ہیں، تو جنگل میں آگے بیٹھے ہیں، پرتھوی راج کے مقابلے میں آگے بیٹھے ہیں، خطرہ بڑھ رہا ہے، تو وہاں جنگل اس وقت تھا، وہاں شیر بھی آیا کرتے تھے، اور بھی اللہ عدل کیا تھا، بھوکا بھی انسان ہے، پردیس ہے، اور آپ کہتے ہیں اللہ جو چاہے ہمیں بھی مطلب خواجہ صاحب جیسا مقام بنا دے، اور خواجہ صاحب مقام بنا دے، گھر بیٹھے اپنا مقام بنا دے، تو یہ تو بات نہیں ہے نا، کہ تھوڑا سا مطلب ایک واقعہ ہے۔ ان تمام بزرگوں کو جنہیں بزرگی ملی ہے، ایک آدھ کھیل نظر آتا ہے۔ اب بابا صاحب جو ہیں، یہ بابا صاحب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ، بڑے مقام ہے، وہ جو ہر ایک کو مل سکتا ہے، ہمیں بھی مل سکتا ہے، وہ مقام کیوں نہیں مل سکتا؟ آپ نے زندگی میں گندم اتنی اناج کھایا ہے کہ آپ نے کچھ کلو گرام ہے یہ وزن، اور آپ نے کہا کہ میں ایک شیر زیادہ کھایا ہے تاکہ سرکار کے برابر نہ آ جاؤں، بات کھایا نہیں انہوں نے کچھ۔ میرا کہنا سمجھ سکتا کہ یہ ریاضت کا درجہ ہے، اور وہ کھائے بغیر کا سفر ہے، زمانے ہیں یہ باتوں کے، پھر جا کے فرید کا مقام بنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں مل جائے، وہ فرید کا مقام آپ کو اس حال میں مل جائے گا تو آپ تو خودکشی کر لو گے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ کون سا مقام ہو گیا کہ اس حالت میں فرید کا مل جائے گا تو آپ تو اپنے اولاد کو دے کے چل جاؤ گے، تو فرید نواز بنا دو گے، اور جب کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نزدیک نہیں آن دیا، جب تک وہ مقام نہیں دیا۔ تم لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، تمہارے پاس سب سے بڑا جو وارث ہے کون ہے؟ اولاد، اور وہاں وارث جو ہے نا حقدار ہے، بڑا فرق ہے۔ اس لیے یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا بات ہے۔ یہ بات ایک خاص ہے کہ اپنے حق والے کو حق دینا ہے، چاہے وہ 100 سال بعد آئے، چاہے 500 سال بعد آئے۔ دادا صاحب کے پاس خواجہ صاحب ہے کئی 100 سال بعد، آپ نے حق لے کے چلے گئے، اس کے بعد پھر خاموشی کی خاموشی۔ مطلب یہ ہے کہ وارث یوں نہیں ہے جیسے آپ کے ہاں وراثت ہوتی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب قابو ہو جائے، چلو میرا بیٹا ہی ٹھیک ہو جائے، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، میری بیوی ٹھیک ہو جائے، ہمارا گھر ٹھیک ہو جائے، اچانک کہیں اللہ تعالیٰ کو بارش کر دے دے، پیسے آ جائے۔ یہ اور واقعات ہے، کیونکہ ہمارے ٹریننگ اور طرح سے ہے، ہماری خواہش اور طرح سے ہے،
وہاں کے واقعات اور طرح سے ہیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھو کہ مقام حاصل کرنے کی تمنا اس پروسیس سے گزرے بغیر ایسے ہے جیسے کسی نااہل کو بادشاہی مل جائے یا بچے کے ہاتھ میں لوڈڈ پسٹل ہو جائے، خودکشی نہیں کرے گا پیو کو مار دے گا، بچہ ہے نہ سمجھ جائے، کچھ نے پستول تو لانی ہے، کیا کرے گا؟ یا اپنے آپ کو مارے گا یا باپ کو مارے گا۔ اس لیے نااہل کے پاس عرفان کا آ جانا جو ہے نا، یہ بھی ایسی ہے طاقت، اس لیے وہ ویسا نہیں ہوتا، مطلب وہی ہوتا ہے جس کو ہوتا ہے، تو بات وہی ہے جو ہے۔ تو یہ مقام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرفراز مقام ہے، اور یہ کربلا کا مقام یہ انہی کے سر مناسب ہے۔ آپ کی اچیومنٹ ہے اور آپ کو مبارک ہو۔ اس کے بغیر یہ مقام مل جائے نہیں، اس کے بغیر مقام نہیں ہے، یہی ہے بات۔ ہاں جی آپ بولو، کوئی بات کرو جی، کیا کہتے ہیں آپ؟ بولے کوئی جواب بولو، کچھ بولا کرو۔ بس جو بولنے والی بات یہ یاد رکھو نا کہ ایمان کا سب سے اچھا مقام یہ ہے کہ جہاں گلے کا امکان ہو وہاں گلہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کو تقاضا نہ بناؤ، دعا کو اپیل کی شکل میں دعا کر دو، اور شکایت نہ کرو، گلہ نہ کرو۔ اس کے پروگرام دیکھو کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، اور اپنی زندگی کو اس کے سامنے جو ہے بالکل سر تسلیم خام گزار دو۔ غم آئے گا زندگی میں، آئے گا ہر صورت آئے گا، تکلیف آئے گی ہر صورت آئے گی، سفر آئے گا ہر صورت آئے گا، موت آئے گی ہر صورت آئے گی۔ پہلے اپنے بزرگوں کی موت آئے گی، پھر اپنی باری آئے گی، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں یہ خود بخود چلتا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ موت ایک دن کا عمل نہیں ہے، موت کی عمر اتنی ہے جتنی زندگی کی عمر ہے، میں نے بتایا آپ کو۔ پہلے دن سے موت عمل جاری ہے، بچپن چلا گیا، جے چلا گیا، جوانی چلی گئی، کچھ پیسے چلے گئے، کچھ بھوک چلی گئی، کچھ نیند چلی گئی، کچھ اور واقعہ چلے گئے۔ کہتے ہیں اینک لگ گئی ہے، نگاہ بھی چلی، یہ اینک کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نگاہ کمزوری ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ سارے واقعات ہو جاتے ہیں، پھر صحت، پھر بیماری، پھر نیند، پھر واقعات۔ کچھ دوست جو تھا وہ بھی چلا گیا تھا، پھر ایک اور دوست بھی چلا گیا تھا، ایک اور بنا تھا وہ بھی چلا گیا تھا۔ کہتے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ساری عادتیں چلی گئی، اچھی پرانے زمانے کے لوگ چلے گئے، محلہ چلا گیا، محلے والے چلے گئے، وہ بابا جی کو تھے وہ بھی چلے گئے، ایک اور بابا جی تھے وہ چلے گئے، وہ چچا کا ابا تھا وہ بھی چلا گیا، تو دادے کا ابا تھا وہ سارے چلے گئے، ون بائی ون رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ وہاں کہتے بس تو نے جانا ہے جہاں آپ آ گئے، تو نے جانا ہے جہاں آپ آ گئے، جانے والے سب یہی فرما گئے، بس جانے والے احمد صاحب یہی فرما گئے۔ تو نے دیکھے ہیں جنازے بے شمار، کیا نہیں آیا نظر اپنا مزار؟ یہ اپنا مزار بھی دیکھنا چاہیے ساتھ۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ تسلیم و رضا جو ہے نا یہ بڑا مقام ہے، اور یہ بڑے لوگوں کا نصیب ہے۔ تسلیم و رضا، جس نے تسلیم و رضا کر لی ہے اس کے لیے تحسین ہے، افرین ہے، سلام ہے، پٹی کوئی نہیں ہے اس کے۔ تو یہ خاص مقام ہے تسلیم و رضا کا، اور تسلیم و رضا کا انتہائی روشن مقام جو ہے یہ مقام کربلا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انتہائی جو ہے نا قوی جو ولایت ہے وہ ولایت امام علی مقام ہے، کیونکہ یہ عملی ولایت ہے، اور ولایت کا جو ہے نا منبع فیض جو ہے وہ آپ ہی ہے، کیونکہ یہ عملی ولایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارا پوری طرح تسلیم و رضا کے تمام شعبے پورے ہو گئے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا جیسے اسے کہہ دیا لے میں نے تیرا سارا قرضہ ادا کر دیا، بس یہ مقام ہے۔ جیسے وہ اللہ سے کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو کہ ہم نے آپ کی سب امانتیں واپس لوٹا دی، ہم نے آپ کے سب قرضے ادا کر دی، چلو اب مطلب آپ راضی ہو جاؤ۔ یہ راضی کرنے کا انتہائی فائدہ ہے، انتہائی فائدہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو